ڈاکٹر صاحب آپ معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں، یہاں پہ معیشت کے مختلف جو مسائل ہیں یا مختلف جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، کتنا زیادہ عمل دخل ہے ہماری سیاست کا، ہماری بیوروکریسی کا ہماری معیشت کے اندر، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ اور دوسرا ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ بھی اکثر ذکر کیا جاتا ہے اس کا، جی NFC ایوارڈ۔ اب صوبوں میں اتنا پیسہ چلا جاتا ہے اور وہ پیسہ صوبے کس طرح خرچ کرتے ہیں، وفاق کا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے، تو کیا اس کا بھی کوئی عمل دخل ہے ہماری اکانومی سے، یا پھر اس کو ویسے ہی کچھ لوگ جو ہیں جو صوبوں کو خود مختاری نہیں دینا چاہتے وہ لوگ اس چیز کو بار بار اٹھاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ہزاروں مسائل ہیں، حل کسی کے پاس نہیں ہے، اور واقعتاً یہ بات کسی نے صحیح کہی کہ حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ 75 سال سے ہم گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے پختہ حل کیا جائے، کہاں سے رسی کو پکڑا جائے تاکہ آگے سے ہم مسائل حل کریں۔ ہمیں سب سے پہلے تو ان لرن کرنا پڑے گا، کچھ چیزوں کو ان لرن کرنا پڑتا ہے تو آگے معاملات چلتے ہیں۔ یہ کپ اگر قہوے کا بھرا ہوا ہے اور اس میں مزید بہت کوئی اعلیٰ چیز ڈالنا چاہوں تو اگر بھرا ہوا ہے تو وہ باہر آ جائے گا، کپ میں نہیں جائے گا، تو لہٰذا اس کو تھوڑا خالی کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد اس میں اگر میں سادہ پانی بھی ڈالوں گا تو وہ ڈل جائے گا۔ اسی طرح ہمیں اپنے دماغوں کے اندر سے اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنے معاملات کو ان لرن کرنا پڑے گا تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں، تعصب سے ہٹ سکیں، ذاتی مفاد سے ہٹ سکیں۔ اس کو ان جو بیوروکریسی آپ کہہ رہے ہیں یا سیاست کہہ رہے ہیں یا باقی جو لوگ انوالو ہیں، ان کو وطن کی محبت کا اور جو ان کا دین ہے اس دین کی محبت کا ٹیکہ لگانا پڑے گا۔ ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈٹرمنز یور الٹیٹیوڈ۔ یہ اگر نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا، اور ان کو بتانا پڑے گا سر کہ بڑے بڑے معیشت دان بیٹھے ہیں، اکانومسٹ بیٹھے ہیں، آپ ٹیکنیکل گفتگو کر رہے ہیں، میں ذرا سوشو ایتھیکل کی طرف جانا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اس دیگچے کے نیچے سے آگ نہیں بجھاؤ گے، آپ کا جو پانی ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا پانی ڈالتے ہو، یوں تجزیے کرتے ہیں ہم بیٹھ کے، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، خیال وہ اپنا پروپوزلز دیتے ہیں، ریکمنڈیشنز دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پانی گرم کا گرم ہے، چونکہ ہم تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں، آگ نہیں بجھا رہے۔ وہ آگ کیسے بجھے گی؟ وہ آگ یا تو شوق سے بجھے گی یا خوف سے بجھے گی۔ شوق شوق سے بجھ جائے تو بہتر ہے، خوف سے ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی گنجائش نکالیں۔ جی اس کی آواز نہیں کم ہو سکتی؟ یہ بیچ میں ڈسٹرب کرتا ہے آپ کو، یہ والا جو۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ شوق سے ختم ہوگا یا خوف سے؟ خوف اللہ کا ہوگا یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ہونا چاہیے، یا جو بھی ججز ہمارے بیٹھے ہیں ان کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ وہ شوق کیسے پیدا کیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں ان کو کوٹ کیا، اللہ نے بتایا کہ انہوں نے فرمایا کعبے میں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ پروردگار اس مکے کے رہنے والوں کو پہلے امن دیجئے، اس کے بعد ان کی معیشت درست کیجئے۔ اور مجھ سے لے لیں، اگر اس سے آگے مجھے اختیار ہو تھوڑا سا کمنٹ کرنے کا، تو اس کے بعد لیجئے اپنی سیاست کو، کیونکہ سیاستدانوں نے تو باز نہیں آنا، معذرت کے ساتھ انہوں نے تو باز نہیں آنا۔ وہ جو ہم 75 سال سے دیکھی چلے جا رہے ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، آئندہ بھی ویسے رہیں گے جب تک ان کو وطن کی محبت کا ٹیکہ نہیں لگایا جائے گا۔ اور سیاست کو اپنی جگہ چھوڑیں، ان کو بتائیں پہلے تو ان کی بدنیتوں پہ کوئی پہرا بٹھائیں، یا وہ خوف بٹھائیں اللہ کا، رسول کا، یا ججوں کا، یا کچھ کریں، اور ان کے ذاتی مفاد کے اوپر کڑا پہرا لگائیں اور ایسی سزا دیں کہ یہ یاد۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے کسی پڑوسی ملک میں کوئی آیا بادشاہ، تو اس نے کہا کہ آئندہ آپ روٹی میں ملاوٹ نہیں کرو گے۔ تو اس نے شام کو نکلا بھیس بدل کے، تو دیکھا تو ایک تندور والے پہ دیکھا تو پاؤ کی روٹی تھی، فرض کریں تو آدھے پاؤ کی تھی۔ اس نے کہا یار تم نے بادشاہ کا اعلان نہیں سنا؟ اس نے کہا جی سنا ہے اعلان، کیوں نہیں سنا؟ اس نے کہا عمل کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا اس لیے نہیں کیا کہ یہاں بڑے آئے بڑے گئے، جیسے ہمارے یہاں 75 سال میں بڑے آئے بڑے گئے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو اس نے اپنا وہ گاؤن سا اتارا، اس نے کہا بھائی میں بادشاہ ہوں، یہ میرے وزیر ہے، یہ وزیر داخلہ ہے، یہ IG صاحب ہیں، ہاں جی، جو ہمارے مطابق۔ انہوں نے کہا تندور جلاؤ، اس کو اس تندور میں ڈال دو، اوپر سے ٹھپ بند کر دو۔ وہ بند کر دیا گیا۔ آج تک اس ملک کا نام لیے بغیر میں کہہ رہا ہوں،
آج تک ان کی روٹی اتنی بڑی ہوتی ہے. سر ویسے ایسے تو ہم نہیں کر سکتے, obviously ایک جمہوری ملک ہے, اس طرح تو لوگوں کو ہم تندور میں نہیں ڈلا سکتے. لوگوں کو تو تندور سے اس وقت روٹی نہیں مل رہی, بلکہ مفت تنور لگا کے دینے کی بلکہ یہاں پہ تو اس وقت مفت تندور لگانے کی ضرورت ہے.